السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سناؤں گی ایک ٹکے کا نوکر کی کہانی۔ ملک اصفہان میں ایک تاجر رہتا تھا جس کا نام سراب تھا۔ سراب کو تجارت میں اچھی خاصی آمدنی ہوتی تھی، لیکن ایک سال اصفہان میں شدید قحط پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ سراب اصفہان سے نکل آیا اور قریبی ملک خراسان کی طرف روانہ ہو گیا۔ ان دنوں خراسان کافی امیر ملک تھا۔ خراسان پہنچ کر سراب نے وہاں کے بادشاہ کی خدمت میں حاضری دی اور کہا، عالی جہاں، ہمارا ملک قحط کا شکار ہو گیا ہے، چنانچہ ہمیں اپنے ملک چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ مہربانی کر کے ہمیں اپنے خدمت گاروں میں شامل کر لیجیے۔ بہی بات یہ ہے کہ میرے پاس پہلے ہی 500 غلام اور کنیزیں ہیں، اس لیے تمہاری ہمیں قطعاً ضرورت نہیں، پھر بھی میں تمہیں 1 ٹکے کے عوض نوکر رکھ لیتا ہوں۔ عالی جہاں، مجھے منظور ہے 1 ٹکا۔ بس اس دن سے سراب وہاں ملازم ہو گیا۔ نوکروں میں سب سے کم تنخواہ سراب کی تھی اور وہ سب میں ٹکے کا نوکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ ایک دن بادشاہ نے کسی کام سے اسے دوسرے شہر روانہ کیا۔ جب وہ روانہ ہوا تو شام ہونے والی تھی۔ وہ گھوڑے پر سوار تیزی سے دوسرے شہر جا رہا تھا۔ اچانک اسے اپنے راستے میں ایک انسان ہاتھ اٹھائے کھڑا نظر آیا، جیسے وہ روکنے کا اشارہ کر رہا ہو۔ سراب نے فوراً گھوڑا روکا۔ راستے میں کھڑے آدمی کا منہ دوسری طرف تھا۔ سراب نے اسے آواز دی تو اس نے مڑ کر سراب کی طرف دیکھا اور سراب حیران اور پریشان رہ گیا۔ وہ کوئی خوفناک صورت والی چڑیل تھی، لیکن وہ پرستانچنی چڑیل تھی، کیوں نہ کہ اس کی شکل دیون جیسی تھی۔ ہی مگر وہ انداز سے ہنسی۔ آؤ، مجھے بڑی بھوک لگ رہی ہے، میرے پاس کھانا ہے، کھاؤ گی؟ سراب نے کہا، نہیں، مجھے تمہارے جسم کا گوشت اور تازہ خون چاہیے۔ اس نے نوکیلے پنجے سراب کی طرف بڑھائے۔ سراب نے فوراً تلوار نکال لی۔ اس چڑیل پر بدحواسی طاری ہو گئی اور وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ سراب نے اس کے پیچھے گھوڑا دوڑایا۔ ٹھہرو، بھاگتی کیوں ہو؟ آؤ، میرے جسم کا گوشت کھاؤ۔ لیکن وہ بغیر رکے دوڑتی رہی۔ سراب بھی اس کے پیچھے بھاگتا رہا۔ اس کی رفتار بڑی تیز، وہ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئی۔ سراب اسے ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہ کہیں نظر نہ آئی۔ اچانک اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑی جو رو رہی تھی اور درخت سے ایک آدمی لٹک رہا تھا۔ اے عورت، تو کون ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ اور اس مرد سے تیرا کیا رشتہ ہے؟ یہ شخص میرا خاوند ہے، اس نے خودکشی کر لی ہے۔ خدا کے بندے، مجھے یہ لاش اتار دے۔ اچھا، تم رو مت، میں لاش اتار دیتا ہوں۔ نہیں، تم نیچے بیٹھ جاؤ، میں خود اتار لوں گی۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی سہی۔ وہ درخت کے نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور وہ اس کی پیٹھ پر وہ عورت چڑھ کر کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے گزر گئے۔ سراب اس کی بوجھ کو اٹھائے تھک گیا۔ اس نے سر گھما کر اوپر نظر ڈالی اور چونک پڑا۔ وہ خوبصورت عورت وہی چڑیل تھی۔ وہ مردے کو کھانے میں مصروف تھی۔ سراب نے اسے کمر سے نیچے گرایا اور تلوار نکال لی۔ وہ گڑ گڑانے لگی اور بولی، اے انسان، مجھے مت مار، میں اپنی بیٹی سبز پری سے تیری شادی کر دوں گی۔ تو بکواس کرتی ہے؟ نہیں، میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھاتی ہوں، تم میرے ساتھ چلو۔ سراب نے اس کے ساتھ ہو لیا اور پرستان پہنچ کر اس چڑیل نے اب بیٹی سبز پری سے کہا، بیٹی، اس نوجوان نے میری جان بخشی ہے اور میں نے تمہارا اس سے رشتہ کر دیا ہے۔ آج سے تم اس کی بیوی ہو، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ وہ خوش ہو گئی اور فوراً سراب کے ساتھ چل پڑی۔ وہ اسے لے کر اپنے ملک روانہ ہو گیا۔ سبز پری کو لے کر سراب خراسان پہنچا تو جس نے بھی اسے دیکھا حیران رہ گیا۔ کہاں 1 ٹکے کا نوکر اور کہاں ایک حسین جمیل پری؟ بادشاہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو اس نے سراب کو بلا بھیجا، یہ پری کہاں سے لائے ہو؟ عالی جہاں، پرستان سے لایا ہوں۔ اور 1 دن میں پرستان بھی ہو آئے؟ جی ہاں، میرے پاس کافی علوم ہیں جن کی وجہ سے جہاں چاہوں پہنچ سکتا ہوں۔ بادشاہ یہ بیج تاب کھانے لگا۔ وہ سراب کو واپس بھیج کر سوچنے لگا کہ وہ کس طرح سبز پری کو اپنی ملکہ بنائے۔ کافی سوچ بچار کے بعد اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور کہا، تم جانتے ہو کہ ایک معمولی ٹکے کا نوکر سبز پری بیاہ کر لایا ہے، اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ اب تم ترکیب بتاؤ کہ وہ پری ہماری ملکہ بن سکے۔ سپاہیوں کو حکم دیجیے، وہ پری کو اٹھا لائیں گے۔ نہیں، میں زبردستی نہیں کرنا چاہتا، کوئی اور طریقہ سوچو، بادشاہ نے کہا۔ پھر ایک طریقہ ہے کہ سراب سے کہیں کہ وہ آپ کے خاندان کے ان افراد کی خبر لائے جو مر چکے ہیں، اس طرح وہ کبھی کامیاب نہ ہو سکے گا اور آپ کے پاس اسے قتل کرنے کا جواز آ جائے گا۔ یہ بالکل صحیح ترکیب ہے۔ پھر بادشاہ نے اس دن سراب کو طلب کیا اور حکم دیا، میرے خاندان کے جو افراد مر چکے ہیں تم ان کی
خبر لاؤ کہ وہ جنت میں کس حال میں ہیں۔ آپ ان کے نام بتا دیے تاکہ آسانی رہے۔ ایک میری ماں، میرا باپ اور میرا بڑا بھائی، بس ان کے حالات پتہ کر کے آؤ، اور اگر تم ناکام رہے تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور سبز پری میری ملکہ بن جائے گی۔ سراب اس شرط پر فکر مند ہو گیا۔ گھر آیا تو سارا ماجرا سبز پری کو سنایا۔ وہ سن کر بولی، فکر نہ کرو، ترکیب میں تمہیں بتاؤں گی، ایسی شاندار ترکیب کہ بادشاہ خود لالچ کی سزا پائے گا۔ دوسرے دن سراب خوشی خوشی بادشاہ کے پاس پہنچا اور کہا، عالی جاں، میں جنت میں جانے کی تیاری کر کے آیا ہوں۔ آپ سوکھی لکڑیاں اور گھاس کا ایک بہت اونچا ڈھیر لگانے کا حکم دیں، اور جب میں اس ڈھیر کے اوپر چڑھ جاؤں تو آگ لگا دیجیے گا۔ بادشاہ خوش ہو گیا کہ اس طرح سراب جل کر مرے گا۔ اس کے حکم پر فوراً ایک میدان میں لکڑیاں اور سوکھے گھاس پھوس کا ایک بلند ڈھیر لگا دیا۔ سراب اس ڈھیر پر چڑھ گیا۔ بادشاہ کے اشارے پر سپاہیوں نے نیچے سے آگ لگا دی۔ فوراً آگ بھڑک اٹھی۔ آگ کے ساتھ دھوئیں کے بادل بھی اٹھنے لگے۔ دھواں اتنا پھیلا کہ نیچے کھڑے ہوئے بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو سراب نظر نہ آ سکا، بلکہ دھوئیں سے ان کا اپنا برا حال ہو گیا۔ ادھر منصوبے کے مطابق جیسے ہی دھواں پھیلا، سبز پری اڑتی ہوئی لکڑیوں کے ڈھیر پر کھڑے سراب تک پہنچی اور اسے اٹھا کر گھر پہنچ گئی۔ اب سراب کو چند دن یہاں چھپ کر رہنا تھا۔ ادھر لکڑیوں کا ڈھیر جل کر راکھ ہوا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ سراب جنت میں چلا گیا، کیوں نہ کہ راکھ کے ڈھیر میں اسے سراب کی جلی ہوئی لاش کہیں دکھائی نہ دی۔ 7ویں دن صبح ہی صبح بادشاہ کو سراب اپنے محل کے اونچے برج پر بیٹھا نظر آیا۔ منصوبے کے مطابق رات کے اندھیرے میں سبز پری اسے وہاں پہنچا گئی تھی۔ سراب نیچے اترا، بادشاہ کو سلام کیا۔ بادشاہ نے مسکرا کر کہا، ٹکے کے نوکر، کاؤ کامیاب لوٹے؟ جی ہاں، آپ کی والدہ، والد اور بڑے بھائی جنت میں عیش کر رہے ہیں۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے لیے دودھ اور شہد کی نہریں اور قسم قسم کے میوے ہیں۔ انہوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور کہا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہت اداس ہیں، آپ ان سے ایک بار ملاقات کے لیے ضرور آئیں۔ میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ واپس جاتے ہی بادشاہ سلامت کو ان سے ملنے ضرور بھیج دوں گا، سراب نے بتایا۔ بادشاہ اس کو جواب سن کر بہت ہی خوش ہوا اور بولا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو اور کیا جھوٹ بول رہا ہوں؟ انہوں نے تو 6 دن تک میری توجہ کی، تب کہیں جا کر آنے کی اجازت دی، ورنہ ملا تو میں ان سے پہلے ہی دن تھا، سراب نے کہا۔ بادشاہ اس کا جواب سن کر بہت خوش ہوا۔ سب نوکر، درباری اور وزیر سراب کو حیرت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، بالکل ایسے جیسے وہ کوئی جن بھوت ہو۔ ان سب کو تو یقین ہو چکا تھا کہ سراب پہلے ہی دن آگ میں جل مرا ہوگا۔ بادشاہ نے اس وقت جنت میں جانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ شاہی محل کے تمام افراد کو ساتھ جانے پر راضی کر لیا۔ وزیر اور اس کے گھر والے بھی جنت میں اپنے مرے ہوئے عزیزوں سے ملنے کے لیے بے چین ہو گئے۔ چنانچہ بادشاہ نے انہیں بھی اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی حامی بھر لی۔ دوسرے دن بادشاہ کے حکم پر لکڑیاں اور گھاس پھوس کا ایک بلند ڈھیر لگایا گیا۔ یہ ڈھیر اتنا بلند تھا کہ آسمان کو چھوتا نظر آتا تھا۔ تمام لوگ بما بادشاہ اس ڈھیر پر چڑھ گئے اور پھر بادشاہ کے حکم پر سپاہیوں نے نیچے سے اس ڈھیر کو آگ لگا دی۔ آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ، وزیر اور ان کے اہل و عیال خوش تھے کہ جنت میں جا رہے ہیں، لیکن وہ بے وقوف احمق تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ سب جل کر کوئلہ ہو گئے، اور اس طرح بادشاہ اور وزیر کا ان کے اہل و عیال کے ساتھ قصہ تمام ہو گیا۔ اب سراب سے اس کی سبز پری چھیننے والا اور کوئی نہیں تھا۔ وہ اسی دن اپنی بیوی سبز پری کو لے کر اپنے وطن اصفہان کو روانہ ہو گیا، جہاں کے حالات درست ہو چکے تھے اور قید ختم ہو گیا تھا۔ اگر آپ کو میری کہانی اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔